السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول محمد يا سادة أصحاب رسول مدد يا مشاهد الدستور وما شاء الله فاز أحسن شيخ محمد الفقاني مدد تاركاتنا والصحبة والخير في الجميع. اللہ عز و جل نے پیغمبر کیوں بھیجے؟ پیغمبروں کا علیہ السلام انہوں نے کیا کیا؟ ان کا کام لوگوں کو گناہوں سے بچانا تھا، انہیں جہنم سے بچانا تھا۔ ان کی ساری فکر لوگوں کو بچانے کے لیے تھی جہنم سے، اور یہ کہ وہ جنت میں جائیں۔ بالکل، پیغمبروں کے اپنے وظیفے تھے، دنیاوی کام تھے۔ ہر ایک پیغمبر علیہ السلام کے مختلف کام تھے۔ 1,24,000 پیغمبر ہوئے ہیں جو اللہ عز و جل نے بھیجے ہیں، ان سب کے اپنے وظیفے تھے، لیکن ان کا اصل کام لوگوں کو ہدایت تک پہنچانا تھا اور ان کو جنت کے لائق بنانا تھا۔ یہ ان کا وظیفہ تھا۔ وہ لوگوں کو کفر کی گندگی سے باہر نکالنا چاہتے تھے اور انہیں ایمان تک پہنچانا چاہتے تھے، اور ان کو اللہ عز و جل کے سامنے صاف ستھرا پیش کرنا چاہتے تھے۔ یہ کیا انہوں نے بنا تھکے، بنا پریشان ہوئے اور بنا کسی کے ڈر کے۔ انہوں نے اپنا وظیفہ انجام دیا سب سے بہتر طریقے سے اور سب سے مکمل طریقے سے۔ ان کے جیسا اور کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ پیغمبر وہ ہیں جن کا مقام سب سے اونچا ہے اللہ کے ہاں۔ ان کے مرتبے تک نہیں پہنچا جا سکتا، لیکن ان کی نقل کی جا سکتی ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر ہیں، تو وہ اتنے اونچے مرتبے پر پہنچ چکے ہیں ان کے مقابلے میں۔ لیکن پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے صاف ہوتے ہیں۔ بالکل وہ ایسا ہی کرتے ہیں جیسا اللہ عز و جل ان سے چاہتا ہے، وہ ان کو گناہ نہیں کرنے دیتا۔ یہ کبھی غلطیاں کر سکتے ہیں، غلطیاں اور گناہ مختلف ہیں۔ اور جیسے ہم نے کہا، پیغمبر کبھی بھی نہیں رکے اپنے وظیفے میں۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام نے 900 سال تک بنا تھکے ہوئے، اور جو لوگوں نے انہیں اذیت دی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے اپنا وظیفہ کیا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا رہے تھے جب تک کہ کوئی امید نہیں بچی، اور پھر اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اللہ عز و جل نے ان کو بچا لیا اور باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ ایسا ہوا بہت دفعہ ایسا ہوا، کیونکہ پیغمبروں کا اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ جب ان کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا اور لوگوں نے قبول نہیں کیا جیسے کہ انہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر وہ عذاب کے لائق بن گئے۔ اس لیے پیغمبروں کے مرتبے تک نہیں پہنچا جا سکتا، کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے اپنا وظیفہ کیا
سب سے بہتر طریقے سے. جب اللہ عز و جل نے انہیں ان کا مرتبہ دیا تو اس نے اسی حساب سے انہیں اجر دیا. ان میں سے کچھ کی تو امت ہی نہیں تھی. ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر کوئی پیغمبر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی پیغمبر ہے تو اس کے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جو اس کو مانتے ہیں. ان میں سے کچھ کی امت 3 سے 5 لوگ تھی. جب پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے تو جو لوگ اس کے سامنے ہوتے ہیں وہی اس کی امت بن جاتے ہیں. امت الگ ہے اور ملت الگ ہے. امت کا مطلب ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر ہیں، اس لیے اللہ ان سے راضی ہو. ان کی برکت ہم پر ہو انشاءاللہ. وہ ہمارے لیے نور ہیں. جب ان کو یاد کیا جاتا ہے تو ہم تک نور پہنچتا ہے. ومن اللہ توفیق. الفاتحہ.